سا الزام دھر دیا گیا، بڑا الزام تھا، جس الزام کی وجہ سے قصر نبوت ہل کے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہر اپنی صفائی تو ہر ایک دیتا ہے، لیکن جب آپ اپنی صفائی دیتے ہیں تو مانے گا کون؟ ہر ایک کہے گا یہ تو ہر ایک اپنے حق میں بولتا ہے، اپنی بیوی کے حق میں بولتا ہے، اپنے بیٹی کے حق میں بولتا ہے، اپنے بیٹے کے حق میں ہر ایک بولتا ہے، لیکن دنیا کیسے تسلیم کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاموش تھے۔ حضرت اماں عائشہ بھی کیا کہتی، لیکن اتنے میں اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے بعد سورۃ النور کی کوئی 10 آیات اتاری۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فقط اس الزام کا جواب دیا جو گناؤنا الزام حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پہ لگایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ امہات المومنین اماں عائشہ صدیقہ بالکل پاکیزہ اور عفیفہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور جن لوگوں نے بھی گناؤنا الزام لگایا وہ سارے غلط ہیں، سزا کے مستحق ہیں اور مجرم ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے اندر آیات اتاری۔ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، لوگوں نے بھی بتایا کہ کون کون لوگ الزام میں شریک تھے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی شریک تھا جس کو پالتے ابو بکر صدیق تھے، جو آدمی جس کے حالات بالکل گئے گزرے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے سارا خرچہ ابو بکر صدیق برداشت کرتے تھے، وہ بھی شریک تھا الزام لگانے والوں میں۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے فوراً اس کو بلا کے کہا کہ آج کے بعد میں تجھے کوئی ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، میری طرف سے کوئی امید نہیں رکھی ہو، میری طرف سے تم نے جو حرکت کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہاں سے یہ کہا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ بَسَّاطٍ، جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے بڑی کشادگی دی ہے، وہ کبھی یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ ان کو ہمیشہ ان رشتہ داروں کی جو نادار ہیں، کمزور ہیں، مہاجرین ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً حضرت مصطح کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو میں تمہاری مدد کرتا تھا اس کو دوبارہ جاری کروں گا، بڑھ کے کروں گا تمہاری مدد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، لیکن میں آخر کے اندر اپنی بات کو اس بات پہ سمیٹتا ہوں کہ نبوت کا نور اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملا، اور ختم نبوت کا نور اس امت کو عطا ہوا ہے، لیکن جو خلافت کی جو برکت ہے اور خلافت کی جو نسبت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن آج ہمیں افسوس ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، ان کے ریاستیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کہیں خلافت کا نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس بادشاہتیں ہیں، ہمارے پاس لوگ اپنے قوانین بناتے ہیں اور اپنے قوانین سے دوسروں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر اپنے قوانین کو مسلط کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو خلافت راشدہ عطا فرما دے، اس امت کو اللہ تعالیٰ خلافت والا نظام عطا فرما دے، جو خلافت کا نظام اس کے تمام تر اصول اور قواعد اور قوانین کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخلافت کے اندر قرآن سے اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ لوگوں یہ خلافت جو ابو بکر صدیق کی تھی، یہ کوئی ابو بکر صدیق کا دماغ یا صحابہ کا نہیں، بلکہ یہ قرآن کے احکام تھے جن کو ابو بکر صدیق نے جاری کیا۔ اور میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے بالکل آغاز میں کچھ بڑے اسٹیپ لے لیے، جیسے آپ نے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان کے خلاف آپ نے لشکر کشی کی، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نبی بن گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف بھی لشکر بھیجا اور ان کی بھی سرکوبی کی۔ جن جن لوگوں نے بغاوتیں کی، فتنے کھڑے کیے، ابو بکر صدیق ان کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت عمر نے بھی آ کر کہا کہ ابو بکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، امت اب تک اس صدمے کے اندر ہے، ابو بکر تم اتنے بڑے فیصلے کیسے کر رہے ہو، امت کہاں برداشت کر سکے گی؟ تو ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ میں آپ کو آج عنایت کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اپنی تازگی کے لیے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا، لو خطفتنی الکلاب والذئاب
لم اترک سنت رسول اللہ، کہ اگر مجھے کتے اور بھیڑے بھی نوچ لیں گے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت اور پیارے نبی کے آرڈر کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اگر آج بھی امت یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو کتے بمبوڑتے رہیں اور اس زمانے کے بھیڑیے اگر ہمیں اچک کر لے جائیں، اس سب کے باوجود ہم دین خداوندی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کس طرح حالات کو تبدیل کرتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت سے سک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور دوبارہ خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے ہم اور آپ سب کو اللہ رب العزت ایک بیداری عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔